بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الدین النصیحہ قالها ثلاثا قال لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، میرے بہت پیارے بھائیوں، مسلمانوں، نوجوانوں اور باحمیت و باغیور میرے دینی ملی برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے مؤکد بہت زیادہ پختہ، بہت زیادہ تاکید بھرے احکام کے باوجود ہمارے کچھ برادران، ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس کی کما حقہ رعایت نہیں کرتے اور اپنی دینی حمیت و غیرت کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک عزیز کے موقر، مستند اور آتھورائزڈ علماء و مفتیان کرام کے منع کرنے کے بعد الحمدللہ اتنا تو ہوا کہ مسجدوں میں بھیڑ ہونا کم ہوا اور ماشاءاللہ لوگوں نے بات مانی، لیکن عربی میں ایک کہاوت ہے کہ بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، فر من المطر وقام تحت المیزاب۔ سننے میں آ رہا ہے کہ شہروں میں اور دیہاتوں میں کچھ لوگوں کے ٹیریس پر، کچھ لوگوں کے سٹنگ ہال میں، گھر کے بڑے ہال میں کئی لوگ جمع ہوتے ہیں محلے کے اطراف و جوانب کے، اور وہاں باجماعت نماز ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے اور مقاصد منع کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء اور مفتیان کرام کی طرف سے جماعت چھوڑنے کی اور گھروں میں نماز پڑھنے کی باستدلال حدیث جو اجازت ملی ہے وہ سوشل ڈسٹینس، مرض کے متعدی ہونے سے بچنے کے لیے ملی ہے۔ اب ہم مسجد میں نہ جا کر ہال میں، ٹیریس پر اس طرح جمع ہوں تو یہ حکومت کی نظر میں بھی جرم ہے۔ اور ایک بات کو وضاحت کے ساتھ بتلا دینا چاہتا ہوں، ہمارے مذہب میں اپنی عزت کا خود خیال کرنا، اس کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر متدین دیندار لوگ اگر اس طرح زبردستی اپنی حمیت و غیرت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ٹیریس پر، ہال میں جمع ہوتے ہوئے پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے اور ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں یا کوئی اقدام اور کارروائی کی گئی تو اس سے دین، اسلام، شعائر بدنام ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے جب منع کیا ہے اور اس میں ہماری صحت کا راز مضمر ہے، خواہ مخواہ سازش، یہ وہ اس طرح کے عنوان دے کر پھر ہم اپنا جوش بتائیں اور ٹیریسوں پر، ہال میں اس طرح جمع ہوں، یہ ایک قسم کی تداعی ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہمیں صرف اپنے گھر کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر، اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر نماز پڑھنی چاہیے، اس طرح مجمع اور زحام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اسلام میں تہمت کی جگہوں پر بیٹھنے، اٹھنے اور تہمت والے کام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور خود عزت کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے۔ لگے ہاتھ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، لوگوں کو تراویح کی فکر ہے، تو اس کے لیے ہم رائے یہ دیتے ہیں کہ مساجد کو تراویح سے بالکل تو خالی نہ کیا جائے، جیسے حکومتی سطح پر اجازت کے پیش نظر
یا اجازت کے تحت 2-3 لوگ مل کر حکومت کی طرف سے جو پاس دیے گئے ہیں اماموں کے پاس، اور اس کے تحت جو 2-3 لوگ مل کر جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہماری مساجد میں قرآن کریم کی آواز پورا مہینہ گونجتی رہے، مسجد کے در و دیوار سال بھر انتظار کرتے ہیں، اب وہ قرآن سن لیں تو یہ بہتر ہے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے کوئی حافظ محلے میں اطراف میں میسر ہو جائے، لیکن پھر شرط یہی ہے کہ 2-3 لوگوں سے زیادہ بھیڑ نہ کی جائے، مسجد میں وہی 2-3 لوگ ہوں جن کو پاس دیا گیا ہے۔ اب رہا گھروں میں تراویح کا معاملہ، اللہ کرے کہ گھروں میں حفاظ قرآن میسر ہوں تو اپنے ہی اہل خانہ بچوں کو لے کر قرآن شریف کی تراویح پڑھیں۔ اس کے لیے بھی محلے والوں کو جمع کرنا، دعوت چلانا، سب کو بلانا، تداعی کرنا، یہ سراسر غلط ہے، اور پھر ہم لوگ اپنی بدنامی خود اپنے ہاتھوں مولتے ہیں۔ لہذا گھروں میں ہی تراویح اپنے اعتبار سے انتظام کریں، ادھر ادھر سے لوگوں کو ہرگز جمع نہ کریں۔ اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو علم ترا کی تراویح پر اکتفا کر لیا جائے۔ ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حافظ قرآن ہی تراویح پڑھائے، غیر حفاظ بھی گھروں میں علم ترا کی تراویح پڑھا سکتے ہیں اگر وہ حافظ نہ ہو۔ البتہ داڑھی منڈے کے لیے امامت کروانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص میسر نہ ہو تو گھر کا آدمی ہی تراویح سنا لے۔ دوسرا یہ جو خلجان اور خدشہ ہوگا کہ قرآن شریف تو رہ جائے گا، کیا کریں گے، تو اس کے لیے ملحوظ رہے کہ قرآن شریف تراویح میں پورا کرنا ایک مستقل سنت ہے اور تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے۔ تراویح کی صحت کے لیے قرآن کریم کا مکمل ہونا شرط نہیں ہے، تراویح کی صحت کے لیے قرآن شریف کا مکمل ہونا شرط نہیں ہے۔ چند آیتیں، چند سورتیں جو بھی یاد ہوں ان کو پڑھ کر تراویح مکمل کی جا سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ ملک عزیز کے دائرے شریعت میں رہ کر جو قوانین مقرر کردہ ہیں اس پر ہم عمل کریں تاکہ اپنے آپ کو، ملت کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، خود ملک کو ہم بچا سکیں۔ اور ایسے موقع پر میرے بھائیوں یہ تلقین کر دیتا ہوں کہ سازش اس طرح کے کلمات کہنے کے بجائے رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں وباؤں اور آفتوں کے موقعوں پر لعلہم یرجعون، لعلہم یتضرعون، لعلہم یضرعون، اس کی بات فرمائی گئی ہے، نہ کہ اس طرح کے تبصرے کرنا کہ یہ سازش ہے۔ مسلمان کو یہ زیب دیتا نہیں ہے۔ ہمیں اس موقع پر اس حدیث کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری امت، پوری دنیا مل کر جمع ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز سے فائدہ پہنچائیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ مقدر کرے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر پوری دنیا کی سیاستیں اور طاقتیں، پوری دنیا کے گروہ مل کر یہ طے کر لیں کہ ہمیں نقصان پہنچائیں، خدا کے چاہت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس تکلیف کو دور کرے سوائے اس کے، اور اگر
وہ تم سے کسی خیر کے پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو اور اس کی عنایت کردہ خیر کو کوئی شخص دور نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسی کو خیر پہنچاتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسی کو نوازتا ہے۔ وہ بہت معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے اس مضمون کو ایسے ارشاد فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 17 کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے سوا کوئی نہیں روک سکتا، دور کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں خیر پہنچانا چاہتا ہے تو اسے ہر چیز پر قدرت ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بلند و بالا ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے سب کاموں میں حکمت ہے، اور اس کو تمام امور کی اطلاع اور خبر ہے۔ یہ ہے وہ اسلامی حقائق جو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر توجہ دی جائے گی اور بیجا حمیت اور بیجا جوش نہ دکھاتے ہوئے ہوش میں رہ کر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ھذا ما عندی، اللہم وفقنی وإیاکم لما یحب ویرضی، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔